السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر اصل میں ایک خیرات ہے جو کہ رمضان المبارک میں مسلمان ایک ادا کرتا ہے جو کہ صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ کا جو بے کوئی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں نماز میں روزے کی حالت میں ہوئی ہیں تو اس کا یہ سمجھے کفارہ ہے ایک۔ تو فطر عید الفطر کے لحاظ سے اس کا نام ہے صدقہ فطر ہے، یعنی کہ آپ روزانہ تو صبح کے وقت جب سورج شروع ہوتا ہے تو آپ بھوکے ہوتے ہیں، مگر عید والے دن جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت نا افطار کرتے ہیں، تو اس وقت جو صدقہ ادا کیا جاتا ہے نا، سورج نکلتا ہے عید والے دن جو شروع کی شمس ہوتا ہے، تو اس وقت جو خیرات ادا کی جاتی ہے نماز سے پہلے، اس کا نام صدقہ فطر ہے، اس لیے یہ وجہ ہے اس کی۔ کیا صدقہ فطر خیرات ہے؟ ظاہر ہے یہ خیرات ہے ایک، خیرات صدقہ اور خیرات دونوں مترادف استعمال ہوتے ہیں نا، اس لیے یہ خیرات ہے ایک۔ صدقہ فطر کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا جو غریب لوگ ہیں نا ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا، شریک کرنا، ان کی مالی مدد ہے۔ اور اس کو عید کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اور عید کے ساتھ خاص کیوں ہے، تو وہی وجہ میں نے کو بتائی نا کہ عید الفطر ہے نا، عید الفطر کے لحاظ سے اس کا نام ہی صدقہ فطر رکھ دیا گیا، یہ اس کی ایک وجہ ہے۔ ہمارے ہاں عید الفطر پر بڑے چھوٹوں کو اور ادارے اپنے ملازموں کو عیدی دیتے ہیں۔ کیا صدقہ فطر کو صاحب استطاعت طبقہ کی طرف سے مستحق لوگوں کی عیدی کہا جا سکتا ہے جس کی اسلام نے ترغیب دی ہے؟ جی سر، کہا جا سکتا ہے، ظاہر نبی پاک نے حدیث میں بھی کہا ہے کہ آپ غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو اپنے اس صدقے خیرات کے ذریعے سے عید میں شامل کریں، خوشیوں میں شامل کریں، شریک کریں ان کو، اس طریقے سے اس کو کہا جا سکتا ہے، غریب لوگوں، مستحق لوگوں کی عیدی بھی کہا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر لینے والوں کو تو مالی فائدہ ہے، دینے والوں کو کیا فائدہ ہے؟ دینے والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ لینے والے کی تو ہماری مدد، دینے والوں کو ہوگا کہ میں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، روزے میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، نماز میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور کس طرح نکالا جاتا ہے؟ 2024 کا ابھی فتویٰ آیا ہے نا، اس کے مطابق گندم کا 300 روپیہ ہے، جو کہ 580 ہیں، کھجور کے 1925 روپے، اور کشمش کا 3500 ہے۔ اس لحاظ سے وہ نکالیں گے۔ اگر کوئی شخص ان کے درمیانی لیول کا ہے جو گندم وغیرہ زیادہ استعمال کرتا ہے تو ہر بندے کے اوپر 300 روپیہ آئے گا، اگر وہ 3 بندے ہیں تو 900 روپیہ وہ صدقہ دیں گے، اسی طرح جو کھجور اور کشمش کا حساب لگا لیں۔ اگر کوئی شخص کھجور یا کشمش کے مطابق صدقہ فطر دینے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن وہ کم سے کم کے مطابق ادا کر دیتا ہے تو کیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا اور اس کو آخرت میں اجر کی بجائے گناہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص کشمش کی استطاعت رکھتا ہے مگر گندم کا دے تو ظاہر ہے یہ گناہ ہوگا کہ کوئی امیر شخص ہے مگر وہ جان بوجھ کر کم پیسے دیتا ہے، تو اس میں وہ گناہ گار ہوگا، اس سے اس چیز کو توبہ کرنی چاہیے، اور بلکہ یہ صدقہ خیرات تو زیادہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کمی کی طرف آئیں، تو اس سے اس کو گناہ ملے گا، اور ایسے بندے کو سمجھانا چاہیے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ کیا صدقہ فطر عید والے دن ہی ادا کیا جا سکتا ہے یا رمضان میں بھی دے سکتے ہیں؟ عید والے دن بھی دیا جا سکتا ہے، رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، کچھ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ رمضان کے شروع میں نہیں دیا جائے گا، جب 2-3 روزے رہ جائیں گے پھر دیا جائے گا، یا آخری روزوں میں 29 کو، یا عید والے دن جب کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں اگر عید کی نماز ہو گئی تو پھر آپ کا وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، صرف عام سمپل خیرات ہو جائے گی۔ مگر اس ساری باتوں کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عید والے دن بھی دیا جا سکتا ہے، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، رمضان المبارک میں بھی دیا جا سکتا ہے کسی بھی صورت میں، تاکہ لوگوں کو شامل کیا جا سکے۔ اگر آپ بالکل عید والے دن دیں گے یا رمضان سے 1-2 دن پہلے کسی بندے نے کپڑے خریدنے، کیسے خریدے گا؟ پھر وہ تو رہ جائے گا، اس لیے آپ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا کس پر واجب ہے؟ تو یہ صاحب استطاعت جو ہوتا ہے نا بندہ، جو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا، 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، ایک تو وہ بندہ ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جس کے پاس ان کے بقدر گھر میں سامان ہو، کچھ تو ضروری چیزیں جیسے 4 پہیہ ہیں یا کپڑے ہیں، ان کے علاوہ بھی ایک جو سامان ہوتا ہے نا اس کی مالیت اگر اس کے اوپر آ جاتی ہے، کوئی بھی امیر شخص جو کھاتا پیتا ہے، امیر سے مراد ہے کہ جو ایک خاندان میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے بلکہ اپنی سیلری کے اوپر گزارا کر رہا ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے، تو اس بندے کے اوپر بھی یہ واجب اور لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں ظاہر ہے یہ فرق ہے۔ صدقہ فطر تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ رمضان میں نبی پاک نے اس کو فرض کیا، اور زکوٰۃ تو ظاہر ہے ایک دوسری عبادت ہے جس میں آپ کے پاس جو صاحب نصاب ہوں، آپ جو مقدار شریعت نے بتائی ہے
اور دوسرا پھر اس کے اوپر 1 سال گزرنا شرط ہوتا ہے. صدقہ فطر میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ان دونوں میں. کیا صدقہ فطر میں صرف گندم، کھجور، کشمش یا اس کی مساوی رقم ہی دی جا سکتی ہے یا راشن اور عید کے کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں؟ یہ دیے جا سکتے ہیں. اس کے مساوی پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں. راشن وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے اور عید کے کپڑے بھی ان کو لے کر دیے جا سکتے ہیں. اگر اس میں زیادتی بھی پیسوں میں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمی نہ ہو بس. کیا صدقہ فطر اپنی خوشی سے اپنے مالدار شادی شدہ بہن بھائیوں کا یا دوست احباب کا دیا جا سکتا ہے؟ اس میں کچھ تو کہتے ہیں دیا جا سکتا ہے، مگر جو شادی شدہ ہوتا ہے نا وہ اپنی فیملی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ مالدار بھی ہیں تو وہ خود اپنی طرف سے دیں. دوسرے بندے کے اوپر کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ ہاں، اگر یہ بندہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو وہ جس بندے کی ہیلپ اور اظہار ہے اس کو فائدہ ہے تو وہ کر سکتا ہے. مگر اس میں کچھ علماء منع کرتے ہیں کہ جو بندہ ذمہ دار ہے، شادی شدہ ہے، وہ اپنا صدقہ خیرات خود ادا کرے گا، نہ کہ دوسرے بندے کے اوپر بوجھ بنے گا. آپ کو بہت سیٹ ہے جو بہت امیر ہے، خربوں پتی ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں پھر بھی سب کی طرف سے دے رہا ہوں، تو دے دے خوشی سے، اللہ قبول کر لے گا. کیا صدقہ فطر غیر مسلم غریب کو دیا جا سکتا ہے؟ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، مگر کچھ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے. مگر میں کہتا ہوں کہ دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی اس کی مدد ہو جائے گی چونکہ وہ غریب ہے نا. تو مگر اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں اگر وہ غیر مسلم ایسا ہے کہ جو اسلام کے خلاف چیزوں کو استعمال کرتا ہے پھر اس کو نہیں دیا جائے گا. البتہ اگر وہ ویسے ہی غریب یتیم کا بیچارہ پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ دے دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عام طور پر لوگ زیادہ پتہ کیے بغیر اپنے ملازموں کو یا سڑک پر مانگنے والوں کو صدقہ فطر دے دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یعنی بغیر تحقیق کے تو نہیں دینا چاہیے. یہ تو ظاہر ہے انسان کو تحقیق کرنی چاہیے. اتنی تو بات نہیں ہے کہ ہر کسی کو پتا ہوتا کہ یار میں کس کو دے رہا ہوں. اور آپ بہت سے بندوں کو جانتے ہیں، رشتہ داروں کو جان رہے ہوتے ہیں. سڑک پر مانگنے والوں کو نہیں دینا چاہیے چونکہ یہ تو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے. جو مستحق ہے آپ کے رشتہ داروں میں، کزنز وغیرہ میں، خاندان میں، تو آپ اس کو دیں. یا اگر آپ کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں تو کسی ایسے یعنی کہ ذمہ دار شخص کو دے دیں جو آگے ان لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. ویسے آپ ضائع نہ کریں. صدقہ فطر کیا بتا کر دینا ضروری ہے یا بتائے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بتا کر نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے نا ڈیگریڈ آپ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کی عزت نفس سے مجروح ہوتی ہے. صدقہ خیرات زکوٰۃ کبھی بھی بتا کر نہ دیں آپ لوگوں کو، یار یہ تو بڑی غلط بات ہے. کچھ لوگ یہ کہہ کے مانگ لیتے ہیں جی مجھے صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، اور آپ کو پتا کہ وہ غریب ہے، پھر آپ دے سکتے ہیں اس کو. آپ نہ بتایا کریں. اچھا یہ بتائیے، اگر کوئی شخص حیثیت رکھنے کے باوجود صدقہ فطر ادا نہ کرے تو کیا اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے اور آخرت میں اسے گناہ بھی ہوگا؟ صدقہ فطر ادا نہ کرے تو ظاہر ہے وہ سخت گناہ گار ہوگا. صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. اگر اس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، کوئی مجبوری ہے، پھر تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر اس نے اس کے باوجود ادا نہ کیا تو ظاہر ہے اس کو گناہ ملے گا، اور اس عمل سے توبہ کرے اور آئندہ سے وہ ادا کرے. اچھا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ عام طور پر ہم اپنے لیے بہتر سے بہتر چیز پسند کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم پورا زور بھی لگاتے ہیں، لیکن صدقہ فطر دیتے ہوئے ہماری سوچ کم سے کم پر ہی کیوں رہتی ہے؟ ہم زور لگا کے، کوشش کر کے کھجور یا کشمش کے مطابق کیوں نہیں ادا کر سکتے، اور ہم یہی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ جو کم سے کم مقدار ہے، جو کم سے کم کرائٹیریا ہے اس کے مطابق ہم دیں اور بس رسم پوری ہو جائے؟ کیا اس میں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے؟ اس کی ظاہر ہے یہ ٹریننگ خود سے کرنی چاہیے کہ جو آپ جیسے چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی گالی نہ نکالے تو آپ کسی کو گالی نکال دیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یا آپ کے ساتھ کوئی بندہ دھوکہ نہ کرے تو آپ کسی کے ساتھ نہ کریں. تو یہ تھوڑی سی اپنی ایک تربیت، ایک ٹریننگ ہے جو کہ انسان کو سوچنی چاہیے کہ نئی پاک جو ہوتے تھے وہ دوسروں کے لیے اچھی چیز پسند کرتے تھے اور اچھی چیز کا انتخاب کرتے تھے. تو یہ خود سے آپ تھوڑی سی اس کی تعلیم لے لیں، کوئی حدیثیں وغیرہ اسٹڈی کریں، یا اس کے بارے میں جو پارہ ہے، پارہ نمبر 4، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس آیت کی تشریح میں آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا. آخر میں یہ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے اپنی زندگی میں کس مقدار کے مطابق صدقہ فطر ادا کیا؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ادا کیا؟ کیا عید کی نماز سے پہلے یا رمضان میں؟ یہ حضور کا طریقہ ظاہر ہے وسلم کی بہت سی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رمضان میں بھی دیتے تھے، عید سے کچھ دن پہلے، اور عید کی نماز سے پہلے بھی آپ لوگوں کو آرڈر کرتے تھے کہ صدقہ فطر ادا کریں، صدقہ فطر ادا کر کے عید گاہ میں آئیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سی حدیثیں ہیں کہ وسلم عید سے پہلے عید گاہ میں جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے. باقی ظاہر ہے اس کے اوپر پھر اجتہاد ہوتا ہے. جو علماء غور و فکر کرتے ہیں کہ دوسروں کو شامل کرنے کے لیے ہم 10 دن پہلے دیں یا 20 دن پہلے دیں تاکہ وہ لوگ اپنی خریداری کر سکیں، کپڑے خرید سکیں.
اس دور میں کیا سسٹم ہو گیا، کیا نظام تھا، تو جیسے بھی تھا کہ نئی پاک عید سے پہلے ادا کر دیتے تھے، عید کے بعد آپ نے اس کو ادا کرنے سے منع کیا، مگر اس میں بھی آپ کو حدیثیں مل جاتی ہیں کہ عید والے سارے دن میں آپ ادا کر سکتے ہیں کسی وقت بھی، مگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ رمضان میں کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ السلام علیکم سر۔